چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں. میری کھینچتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کم بخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں. نہیں ہوں گے انشاءاللہ. سنم جاوید کا نام نہیں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تھینک یو. شکریہ سر آپ تو ہمارے ایگل ہیں, ایگل ایگل. دیکھیں وہ شہریار افریدی صاحب نے ضرور کہا. شہریار افریدی ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں, ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں. اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے, اس کے جو الفاظ کہے ہیں, دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں, آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں. ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں, تو یہ ایک روٹین ہے. لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی. لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے, جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, وہ ہم ہر پر میں تائید کرتا ہوں. اس نے درست بات کی ہے. ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے. اور صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی, ڈاکٹر جو بشرا بی بی کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیا میں کہا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں پایا گیا کہ ان کو زہر کیا گیا. دیکھو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا. فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے, وہ ٹیسٹ کریں گے, تو اس کے بعد پتہ چلے گا, کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ کہ پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ کلیئر ہو, کیونکہ اس میٹر کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے. اور صاحب یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور وکلا کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی. تو یہ بتائیں اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسیج بھجوایا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں. اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیز ہے جو بیچ میں ماجرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیں اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بی بی ہے وہ گھر میں اکیلی ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں. تو ابویسلی صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسپانسیبل ہوگے, کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں, وہاں جتنے وکالات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی, اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل کی ہے جس میں 14 لوگ شامل کیے جی یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت کی. جی ہاں. اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹیز بنائی گئی تھی, جو فوکل پرسنس کی کمیٹیز, ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا؟ نہیں, دیکھو وہ الگ ہے. بات سے بات کری ہم سم ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹیوں میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا. جو پولیٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی. توڑے سے ممبر ہے اور ساری صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے, وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو جس ایکسٹینٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک فوکل پرسن کی, تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے رکھا تھا, کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائیں کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے تھرسڈے والے دن ملنا ہے. سو فار دیٹ پرپس ہم نے اس میں نام ایڈ کر دیا. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینج لا رہے ہیں. تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں.
जो भी होगा, लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम दिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। और साहब राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल फवाद चौधरी रहा हो गए, तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे, तो क्या अगला नंबर किसका? नहीं, देखो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है, और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे ना होते और न है और न पड़ रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूँगा, खान साहब को भी बताऊँगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होंगे इंशाल्लाह। सनम जावेद का नाम नहीं, कोई नहीं है, नहीं, कोई नाम नहीं है कोई। Thank you, thank you. शुक्रिया। सर आप तो हमारे ईगल हैं, ईगल ईगल हैं, ईगल।